عوامی معاشی معاہدہ آ گیا، بلاول بھٹو اکیلے رہ گئے، آصفہ بھٹو بھائی کے لیے نکل آئی، نواز شریف بھاگ گئے، لاہور یتیم ہو گیا، پیپلز پارٹی الیکشن مہم میں، مہنگائی لیگ سلیکشن مہم میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابرار میر لندن سے آپ کے ساتھ اپنی پہلی پوڈ کاسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور ہوپ فلی آپ کے ساتھ ویک میں 2-3 دفعہ ملاقات ہوا کرے گی، اور جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے جس کو ہم کلب کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی، تاکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اوورسیز کس طرح دیکھتے ہیں اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی معاشی معاہدے کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے، 10 پوائنٹ کا ان کا ایجنڈا تھا، آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو الیبوریٹ بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ سب جگہ جلسے کر دیے۔ اگر کسی نے نہیں کیے تو وہ ایک مہنگائی لیگ ہے، وہ کیوں ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور پیپلز پارٹی کیوں میدان میں ہے، اور بلاول بھٹو کیوں اکیلے رہ گئے اس پہ بھی بات کریں گے، اور آصفہ بھٹو زرداری بھائی کے لیے کیوں نکل آئی، اور نواز شریف بھاگ گئے، لاہور یتیم ہو گیا۔ ان سب پوائنٹس پہ آپ سے بات ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشنز 2024 جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، لیکن یہ بڑے اس الیکشنز کو جھٹکے لگے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ کچھ میڈیا کی طرف سے، کچھ حالات کی وجہ سے ڈیوائیڈڈ تھی، ایک برین واشنگ کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں ہماری نئی نسل جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ جی ایک پارٹی آئی، لانچ کی گئی، جس طرح بھی کی گئی، جو بھی ہوا، جنہوں نے لانچ کیے وہ بھی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پارٹی تنہا رہ گئی اور بکھر گئی، اس کے لوگ بھاگ گئے، اور کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کسی نے کیا کیا، کوئی پریس کانفرنس کر گیا، کوئی جس طرح بھی چلا گیا۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک نوجوان لیڈر آیا، اس نے پارلیمنٹ میں جیسے ہی قدم رکھا تو ایک امید کی کرن جاگی کہ ایک نئی سوچ آ گئی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں۔ ظاہر ہے وہ ایک آواز تھی، اس آواز کو ایک توانائی ملنے میں، ایک توانا آواز بننے میں ٹائم لگنا تھا، لیکن اب وہ آواز توانا بن گئی۔ انہوں نے لانگ مارچ کیے، انہوں نے بڑے بڑے جگادری سیاستدانوں کو پارلیمنٹ سے استعفے دینے سے روکا، لاجک سے، اور اس پہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے پی ڈی ایم بھی جو انہوں نے خود بنائی تھی چھوڑنی پڑ گئی، اور وہ بات ان کی پھر مانی گئی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نظام بچ گیا۔ اب وہی نوجوان اس نظام کو بچاتے 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 اب یہاں تک لے آیا کہ اب الیکشنز ہونے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، الیکشنز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو ہکپس لگ رہے ہیں، جھٹکے لگ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ جو اس وقت ادھوری ہے، سینٹ ہے ایوان بالا، اس میں سے ایک فلر چھوڑا جا رہا ہے قرارداد کا، تو اینی وے اس پہ بھی کنٹرول ہو گیا، وہ تو ایک بے معنی سی باتیں تھی۔ اب جو تازہ فیصلہ آیا ہے، چیف جسٹس قاضی صاحب نے جو دیا، قاضی فائز صاحب نے یہ فیصلہ دیا، اس سے آئینی تقاضے تو انہوں نے، قانونی تقاضے تو شاید پورے کر دیے ہوں، لیکن انہوں نے عوامی جمہوری تقاضے پورے نہیں کیے۔ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں اب کوئی بھی جج آئندہ مستقبل میں وہ جناب کسی بھی پارٹی کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو الیکشنز ہے نا، یہ ہر پارٹی اسی طریقے سے منون نہیں کراتی، کرا بھی نہیں سکتی، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے الیکشنز کی طرف سے، وہ پوری کر دیتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے چلتے رہتے ہیں، اور پھر چیزیں، کیونکہ جمہوریت تو ہمارے ملک میں ابھی وہ اتنی بنی نہیں، تو آپ اس طریقے کی قدغن لگا دیں گے پارٹیوں پہ، تو وہ تو پھر بیٹھ جائیں گی، پنکچر ہو جائیں گی۔ تو خیر دیکھیں، پی ٹی آئی سے ہر بندہ، ہر شخص جو بھی محب وطن پاکستانی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے فاشزم کیا، انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی، اور دے آر پیئنگ دا پرائس اینڈ دے مسٹ بی ٹیکن انٹو دا ٹاسک، اور وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ لیکن جو بھی ان کا بچ گیا ہے، ان کو تو حق ہے، ہماری ان سے مخالفت ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک جو جمہوری قبیلہ ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ جو کام ہوا ہے،
یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ پی ٹی آئی تو فار دا ٹائم بینگ ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن جو باقی جو سیاسی جماعتیں بچ گئی ہیں وہ آگے چل کے ڈیمیج ہو سکتی ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ بلاول بھٹو اکیلے رہ گئے. کیوں؟ کہ وہ اکیلے ہی وہ جمہوری عوامی جو سیاسی ایک کمپین تھی، مہم تھی الیکشن کی، وہ چلا رہے ہیں، اور اس میں وہ اکیلے ہی ہیں. اور اس الیکشنز کی کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج ہو چکی ہے. پتہ نہیں اسے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. ویسے بھی پی ٹی آئی جو بھی ان کی نشستیں ہونی تھی وہ جیت کے پھر انہوں نے استعفے دے دینے تھے، پھر انہوں نے کورٹ میں جانا تھا، پھر کورٹ سے معافی مانگنی تھی. تو خیر ان کی اچھل کود تو اپنی جگہ، لیکن کسی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اب تو میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں کو یہ سوچنا چاہیے، ووٹرز کو، کہ جیسے انہوں نے سوئچ کیا دوسری پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں گئے، اب انہیں ایک موقع ہے کہ وہ سوئچ کر کے اپنی من پسند پارٹی جو ڈیموکریٹک ہو، جو نوجوان کسی لیڈر کے ساتھ آئی ہو، نئی سوچ کے ساتھ آئی ہو، ان کو جوائن کر سکتے ہیں. ان کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے، اور یہ بڑا نادر موقع ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری وہ جیسے میں نے کہا کہ اس دوڑ میں تو اکیلے رہ گئے جمہوری، کیونکہ سامنے کوئی مخالف نظر ہی نہیں آ رہا. وہ دوسرے بیٹھے ہوئے، وہ گیما گیمی میں لگے ہوئے. پیپلز پارٹی گیما گیمی میں لگی ہوئی ہے الیکشن کی، وہ گیمیں کر رہے ہیں. جی، پیپلز پارٹی الیکشن کی مہم میں ہے، وہ سلیکشن کی مہم میں اندر بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں کیا ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، کیا ہو گیا، کوئی نزلہ زکام ہو گیا، اللہ نہ کرے. تو اس دفعہ تو وہ 50 روپے والا اسٹیمپ بھی نہیں چلا، اسٹیمپ پیپر چلا تھا گارنٹی کا. اس لیے پیپلز پارٹی تو اپنے معاشی معاہدے کے ساتھ آ گئی ہے، عوامی معاشی معاہدہ اس کے ساتھ آ گئی ہے، اور انہوں نے لوگوں تک باور کروایا ہے ہر دفعہ. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا ایک جو بہت بڑا سٹانس ہوا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے 127 سے، اور اوور ویلمنگ رسپانس آ رہا ہے ان کو. اب کیا ہوا کہ بڑی مشکل سے بڑے ان کو پمپ کیا، بڑا تانے بھی دیے، بڑا حوصلہ بھی دیا کہ یار مہنگائی لیگ والوں 16 مہینے کی آپ کی واقعی کارکردگی جو ہے وہ آپ کو لے بیٹھی ہے، لیکن میدان میں تو آؤ. آپ لوگ تو نعرے لگاتے تھے جی کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانی ہے، تو ریاست اگر بچائی ہے تو آؤ پھر. اور اب اسی لیے ایک جلسہ ہوا ان کا اکھاڑا، تو محترم خود نہیں آئے، قائد محترم اپنی بیٹی کو بھیج دیا، رائٹ. اور وہ بیچاری ان کے منہ سے نکل گیا جی کہ لاہور یتیم ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھاگ جاتے ہیں تو لاہور تو یتیم ہونا ہی ہونا نا. وہ ایک شہر کی سیاست کرتے ہیں، اس کو بھی وہ یتیم کر دیتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے بڑی سچی بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے کہ لاہوریو یار ایک ہی وہ جی ٹی روڈ کے وہ ہے، اور وہ بھی آپ کو یتیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بھاگنے والی سیاست جو ہے نا، میرے خیال میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے انہیں. اور بلاول بھٹو زرداری پہلے تو ان کے مقابلے میں کوئی شخص ہی نہیں تھا، کوئی مقابلے پہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. بڑی مشکل سے وہ گجرانوالہ سے دھکا وکا دے کے وہ جو ہے رفیق تاڑ صاحب کے پوتے کو ان کو بھیج دیا. چلیں الیکشنز ہے، کوئی بھی مقابلے پہ آ سکتا ہے، رائٹ. اس کا اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو اوور ویلمنگ رسپانس مل رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مہنگائی لیگ وہ اس چیز کو اون نہیں کرتی کہ جو انہوں نے 16 مہینے کی مہنگائی کی حکومت کی. اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اس حکومت پہ کیوں الزام لگاتے ہیں، آپ بھی تو ان کے ساتھ تھے. بھئی ہم تو ساتھ تھے نا. ہم بلاول صاحب کی تقاریر ہیں، بلاول صاحب کی سجیشنز ہیں کیبنٹ میں بھی کہ یہ مہنگائی کا کچھ کریں، اور انہوں نے اوپنلی بھی کہا. تو مہنگائی کا کچھ کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھا. آپ لوگوں کی لڑائی ہوگی مفتاح اسماعیل صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب، تو آپس میں وہ خزانے کے اوپر لڑ پڑے، اور جو ہے حکومت بیٹھ گئی اور ملک کا خزانہ بیٹھ گیا، اور عوام جو ہے نا وہ بیچاری تکلیف میں آ گئی، لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. تو پیپلز پارٹی نے تو آپ کو یہ کہا، اور ساتھ میں وہ جو پچھلی حکومت تھی ہائیبریڈ رجیم تھی، انہوں نے تو انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا سارا کچھ ختم کر دیا تھا. تو آپ پھر اس طرح کریں پی ڈی ایم والوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ایک انگلی بھی اٹھا کے بتا دو کہ انہوں نے ایز فارن منسٹر کوئی ایسا کام کر دیا جس سے ملک کو نقصان ہو. آپ یہ تو کر سکتے ہو نا. اگر ہم آپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی انگلی اٹھاؤ. شہری رحمان صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، قادر پٹیل صاحب ہیں، اور ہمارے منسٹرز تھے.
تو اس طرح ان پہ آپ انگلی اٹھا دو. شازیہ عطا مری صاحب ہیں, اتنی زبردست منسٹری تھی ان کے پاس, سوری میں نام مطلب تھوڑے سے لے رہا ہوں, لیکن ہمارے جو بھی تھے منسٹرز اور اسٹیٹ منسٹر بھی تھے, تو ان پہ کوئی ایسی انگلی تو اٹھا دو کہ انہوں نے جی یہ صحیح طرح کام نہیں کیا یا صحیح طرح ہمارا ساتھ نہیں دیا, تو ٹھیک ہے پھر ہم اس کا عوام کو جواب دے دیں گے. لہٰذا آپ لوگ جو ہے نا وہ بھاگ گئے ہیں اور اپنی اس حکومت کو آن بھی نہیں کرتے, اور آپ لوگوں کے جو سیاسی اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ ایئر جو بھی ہیں زونل سطح پہ بھی جو پروونشل, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے وہاں سے یہ آرڈر جاری کیا, یہ آرڈر کیا, یہ تقریر لکھی, شہباز شریف صاحب کو یہ تقریر لکھ کے دے دی تھی, اسمبلیاں توڑنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب وہ حکومت یہاں لندن پہ بیٹھ کے چلا رہے تھے. اگر وہ چلا رہے تھے تو اس 16 مہینے کی پھر جو ہے نا وہ کارکردگی جناب, وہ سیاہ کارکردگی, اس کو ایکسیپٹ کریں. اور عوام نہیں بھولی, مہنگائی لیگ والوں عوام نہیں بھولی اور نہیں بھولے گی. ان کے چولہے آپ نے بجھا دیے. اب ایک نوجوان لیڈر آیا ہے, وہ یہ مشن لے کے آیا ہے کہ اس نے لوگوں کی تنخواہیں بھی ڈبل کرنی ہے, اس نے ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی دینی ہے, ایجوکیشن کی بھی دینی ہے, اس لیے کہ وہ سندھ میں کر رہے ہیں. ان کے ہاسپٹلز دیکھیں, ان کے پاور پروجیکٹ دیکھیں, تھر کا پروجیکٹ دیکھ لیں. اسی لیے 300 یونٹ جو ہے نا وہ بجلی لوگوں کو فری دیں گے شمسی توانائی سے, جسے سولر انرجی ہم کہتے ہیں. تو اس میں کسی بھی لیسکو پیسکو واپٹا بلا بلا اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے بل آئیں گے, نہیں, وہ فری ہے. وہ آپ کو سولر سسٹم لگا دیں گے اور وہ فری دیں گے. اور یہی مہنگائی لیگ کو تکلیف دے رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے یہ باتیں کی. کہ اب میاں صاحب کو میں نے کہا نا جیسے ٹھنڈ لگ گئی ہے, ایک تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں نیازی کی ضمانتیں نہ ہو جائیں, کہیں نیازی کو بلہ نہ مل جائے. دیکھیں مخالف کو مخالفت ذاتی نہیں کرنی چاہیے. یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم انتقامی سیاست کو دفن کریں گے, تو ہم کسی سے بھی وہ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے. یہ مہنگائی لیگ والے دوسرے کو کہتے ہیں کہ مار دیں, جان سے مار دیں, صفحہ ہستی سے مٹا دیں. یہ ان کی سوچ جو ہے نا یہ ضیائیت ہے, یہ ضیاء کی سوچ ہے. وہ ضیاء نے اس طرح کیا تھا, اور ضیاء نے ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگایا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو. تو یہی سوچ ان میں بھی ہے, اس وقت سے بھی ہے. ابھی بھی ان کا وہ تعصب نہیں جاتا, وہی پرانی سیاست پہ آ چکے ہیں, وہی گیٹ نمبر 4 کی سیاست کر رہے ہیں. خدایا وہاں بھی سیاست کریں, اس میں تکلیف ہوتی ہیں. الیکشنز کوئی بھی ہار گیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, نظام چلنا چاہیے. لیکن آپ لوگوں نے اپنے ایک خود ہی اپنے اوپر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر دیا نا, کہ آپ جب یہ قاضی فائز صاحب نے فیصلہ دیا تو آپ کا جلسہ ایک ہو گیا جناب. اگر وہ فیصلہ نہ آتا تو پھر آپ نے بھی وہ درگت مچانی تھی نا قاضی فائز صاحب کی, جیسے اب بھی وہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. ہم اس فیصلے پہ اس حد تک تنقید کرتے ہیں, قاضی فائز صاحب ایک اپرائٹ جسٹس ہیں, اس حد تک کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے تو شاید آئین قانون کے حساب سے کر دیا, لیکن یو نیور نو آگے کیا پینل آتے ہیں, جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے جو کچھ بھی ہوگا کسی اور کے ہاتھے یہ کام آ گیا. اور کمپلین تو آپ کو پتہ ہے کدھر کدھر سے ایسے بھی شہری اٹھ جاتے ہیں, وہ کمپلینیں ہو بھی جاتی ہیں, ان سے کروا بھی دی جاتی ہیں. تو انہوں نے ایسی کوئی کمپلین ڈلوا دینی ہے کہ پھر کسی اور پارٹی کو جو نا اڑیکے لگ جائے گی. دیکھیں پارٹیوں کو سارے جو ہے نا وہ ثبوت ان کے پاس ہر دفعہ نہیں ہوتے اور نہیں رکھتے. ابھی مثال کے طور پہ ایک پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے جناب سردار صاحب کھوسا صاحب. وہ ایک زمانے میں, یہ تازہ کوئی اتنے پرانے نہیں, نیر بخاری صاحب سے پہلے وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے پیپلز پارٹی کے. اب وہ ریکارڈ اگر ہم سے لے لیا جائے کہ جی بتائیں ان کا استعفیٰ کہاں ہے, کب کک آؤٹ کیا, انہیں کب نکالا, یہ وہ ابھی وہ کیسے نکلے. سر جی اتنے نئی پارٹیاں رکھتی ہیں, اتنے, یہ کوئی بیوروکریسی نہیں ہے, یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ آپ نے اس طرح آڈٹ کر دیا ہے سیاسی جماعتوں کا کہ وہ رہے نام اللہ کا. تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہماری یہاں اس حد تک ان پہ تنقید ہے اور فیصلے پہ ہے, اور وہ ہم جائز ہے, ان کی ذات پہ ہم کوئی نہیں کر رہے. ہاں اللہ نہ کرے کہ وہ جسٹس منیر کی کرسی میں سے کچھ اور جو ہے نا وہ بھاپ نہ اٹھ جائے اور کچھ اور نہ سلسلہ چل جائے. تو لہٰذا ابھی آگے دیکھیں, آگے کا وقت ہے, نوجوانوں کا وقت ہے, اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ایک نوجوان لیڈر ان کے لیے آیا ہے, اور وہ سوچیں کہ اس نوجوان لیڈر نے آپ کو سندھ میں کیا کر کے دیا, اور جب مرکزی حکومت میں یہ آئے تو وفاقی طور پہ انہوں نے انٹرنیشنل جو اپنے ریلیشن شپس ہیں وہ ان کو کیسے ریوائیو کیا. تو یہ کارکردگی تو ان کی سامنے ہے نا. اور یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی وہ جی لاہور کو آپ کراچی کیسے یا سندھ کیسے بنائیں گے.
تو پھر کیوں جاتے ہیں وہاں سے پنجاب سے اور دنیا بھر سے وہ علاج کروانے لوگ کیوں آتے ہیں؟ وہ پھر جھوٹ ہے آپ کا، پھر وہ منافقت ہے، وہ بھی تو مانے نا۔ تو خیر اس دفعہ احتیاط یہ کریں جو نوجوان ہیں وہ صحیح طرح پرکھ کے، صحیح طرح سوچ کے، وہ اکراس دا بورڈ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح دوسری پارٹیوں سے، زیادہ تر پیپلز پارٹی سے بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو اگر آپ ماحول آپ کو مل رہا ہے، اس وقت قیادت کا ویکیوم تھا، بی بی شہید ہو چکی تھی، پنجاب میں کوئی قیادت نہیں تھی، تو اس لیے اب قیادت آپ کے پاس آ گئی ہے، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے، قیادت آپ کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی نے جنم بھی لیا لاہور سے، پنجاب سے، تو اس پارٹی کو اون کریں۔ یہ وفاقی پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، اور یہی پاکستان کا حل ہے۔ اور آپ کچھ عرصے میں دیکھیے گا کہ یہ نوجوان جو لیڈر ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے تو پاکستان کا انٹرنیشنلی امیج کتنا آگے جائے گا۔ اور نوجوانوں کو بھی یہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، فارمرز کو، کسانوں کو بھی، ان کو بھی جو ہے نا یہ ان کا بھی مورال بلند کر رہے ہیں، کیونکہ ہم زرعی ملک ہیں، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پہ جو بیوائیں ہیں، ہماری بہنیں، اس طرح مائیں ہیں، ان کو بھی وہ آن بورڈ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی سیکٹر چھوڑا نہیں۔ یہ 10 پوائنٹ جو ہے نا بڑے زبردست قسم کے ہیں، وہ اپنے ہر جلسے میں 10 پوائنٹ کا ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک دفعہ پھر سوچیں گے، اور یہ الیکشنز آپ کے لیے اس لیے بھی اچھا ہے کہ جمہوری پارٹی جو ہے وہ ایک ہی ہے اس وقت میدان میں۔ ظاہر ہے وہ تیسری پارٹی تو وہ فارغ ہوگی نا، وہ پارٹی نہیں ہے، وہ آگے جا کے بھی ان کا ووٹ ضائع ہوگا، وہ اگر آزاد کچھ جیت بھی گئے تو وہ ضائع ہوں گے ووٹ، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ کرنے والی حکومت ہوگی۔ تو یہ سوچ لیں کہ آپ اپنی اس چکر میں اگر پیپلز پارٹی کو آپ نے ووٹ نہ دیا تو پھر سوچیں کہ آپ کے اوپر کون وارد ہوگا، یہ بس سوچ لیں، اور آگے فیصلہ آپ کا ہے۔ میدان بھی وہاں پہ ہے، 8 فروری بھی آ رہی ہے، اور 9 فروری کو سوچ لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ نہیں جی ہم نے تھوڑا سا سوچنے میں غلطی کر دی، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اور کوئی اور آ گیا، تو وہ تو ساڑی گل ہوگی ہے، وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عوامی لاڈلے ہیں، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے پاس آئے ہیں، عوام کو اپنا منشور ہم دے رہے ہیں، عوام جانے اور عوامی کام۔ پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اور جلد ہوگی۔